نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے کچھ نئے دوست بھی آئے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا اس مرکز کا اور اس مرکز کے تحت کام کرنے والے اداروں کا انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف کراتا ہوں. جامع مسجد رحمانی اہل حدیث سیکٹر 11G، جہاں میں اور آپ آج اس وقت موجود ہیں. اس مرکز کے تحت کئی ایک ادارے اپنی اپنی دینی ذمہ داریوں میں مصروف عمل ہیں. مثلا مرکز اصحاب الکہف الاسلامی للبنات، لڑکیوں کا ایک عظیم ادارہ اس مرکز کے تحت قائم ہے، جہاں بچیوں کے لیے حفظ ناظرہ اور درس نظامی کی کلاسیں ہیں، اور باقاعدہ اس ادارے سے بچیاں وفاق المدارس السلفیہ کے امتحان میں بھی شریک ہو کر اچھے نمبروں میں پاس ہو رہی ہیں. اسی طرح اس مرکز کے تحت رحمانی ویلفیئر کے نام پر ایک رفاہی ادارہ مصروف عمل ہے، اور لوگوں کی جمع شدہ امانتوں کو ایک ذمہ دارانہ ٹیم کے ذریعے علاقے کے مستحق افراد تک پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح اس مرکز کے تحت ایک دارالفتاء ہے، جس کے تحت دوستوں کے دینی مسائل کے حل قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں پیش کیے جاتے ہیں. اس میں کئی سالوں سے ہمارے ہاں یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ہر پیر کو نماز ظہر کے بعد 2 نشستیں ہوتی ہیں. پہلی نشست اجتماعی ہوتی ہے، جہاں ساتھیوں کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسی وقت ہی ایک انفرادی نشست ہوتی ہے، جن احباب کے ذاتی یا مخصوص مسائل ہوتے ہیں یا کسی مسئلے پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تحقیقی نکتہ پیش کرنا یا سنانا یا سننا چاہتے ہیں، تو انفرادی طور پر ان کو حق دیا جاتا ہے تاکہ دل کی گہرائی سے کھل کر اس نکتے پر گفتگو کی جا سکے. میری معلومات کے مطابق ان اداروں کے تحت الحمدللہ جو دین کو فائدہ ہو رہا ہے اس کی مثال اپنی آپ ہے. بہت سارے لوگ اپنے عقائد اپنے اعمال درست کر چکے ہیں، اور سلسلہ الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. دارالفتاء مرکز کی کمیٹی کی طرف سے یہ ذمہ داری میرے اوپر تھوپی گئی ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس میں 2 شعبے ہیں. ایک دارالفتاء ہے، فتاوی جات ہے، اس میں میرے نائب محترم شیخ الاستاذ
قاری محمد کامران مسجد والے حافظہ اللہ ہیں، جو ہمارے مرکز معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی میں استاد ہیں اور یہاں اس شعبے کے وہ نائب ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جہاں تک سوالات کی نشست ہے، میری غیر موجودگی میں میرے نائب محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی حافظہ اللہ، نائب شیخ الحدیث المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ ہے۔ درمیان میں ایسا ہوتا ہے، حالات کے تحت کبھی ہماری اجتماعی نشست میں عمومی سوالات کی بجائے خصوصی نشست ہو جاتی ہے۔ ایک خاص نمبر پر ہم سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ جیسے چند ہفتے پہلے ہمارا ایک خاص پروگرام تھا طہارت نمبر کے اوپر۔ طہارت کے حوالے سے مسائل جو جمع ہو چکے تھے ان کا جواب دیا گیا تھا، اور ساتھیوں کو ہم نے پابند کیا تھا کہ طہارت کے علاوہ کسی نکتے پر آج گفتگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج بھی ہماری ایک خاص نشست ہے، اور وہ یہ ہے رفع الیدین عند الرکوع۔ اس نکتے پر آج ہمارے سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس دو اہم ترین سوال ہیں، اور سوال پڑھنے کی ذمہ داری ہمارے ساتھی، ہمارے دوست بھائی محمد صابر ولی جی حافظہ اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ سوال پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہ دوست ہمارے اس مرکز کے بھی ذمہ دار ہیں، اور معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کے بھی ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے وہ ایک سوال پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، یہ پہلا سوال ہے کہ آپ نے جن دو صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو سجدوں کے درمیان بھی رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ سوال آپ ساتھیوں نے سن لیا ہے، اور اس طرح کے سوالات مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں اور معاملہ کلیئر ہوتا رہے۔ در حقیقت اس سوال میں میرے ایک جمعہ کے خطبے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں میں نے دو صحابہ کا نام لیا تھا۔ ایک ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو کر رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وائل بن حجر تو اسلام لانے کے بعد وطن یمن چلے گئے تھے، پھر اگلے سال آئے، مانا 10 ہجری کو آئے۔ 10 ہجری میں جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سردی کا موسم تھا، اور صحابہ کرام نے شالیں اوڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے خود دیکھا جب رکوع میں جاتے تھے اپنی شالوں سے ہاتھ نکال کر رفع دین کرتے تھے۔ تو چونکہ میں نے کہا 10 ہجری تک تو صحابہ رفع دین کر رہے ہیں، اور 11 ہجری کے شروع میں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بتائے کہ رفع دین منسوخ کب ہوا، منسوخ کب ہوا؟ آج تک مجھے کسی نے کوئی دلیل تو نہیں دی کہ یہ منسوخ کس وقت ہوا، اس کے تو حوالہ نہیں ملا۔ البتہ یہ جو دوستوں نے کہا ہے کہ انہی دونوں صحابہ سے سجدوں کے درمیان رفع دین کرنا ثابت ہے، تو آپ تو وہ رفع دین نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ان دونوں صحابہ میں سے کسی صحابی سے سجدوں کے درمیان
رفع الدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا میں وہ احادیث پیش کروں گا جن میں کوئی کلام نہیں ہوگی، کوئی ضعف نہیں ہوگا، جبکہ ان دونوں صحابہ سے سجدوں کے درمیان رفع الدین کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث سنداً ضعیف ہے، جس کے ضعف کو میں تفصیل کے لیے لکھ کر آیا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے، ایک تو سعید بن ابی عروبہ جو ہیں وہ مدلس ہیں، اسی طرح قتادہ جو ہیں وہ بھی مدلس ہیں، اور یہاں تدلیس ہے۔ جب راوی مدلس ہوتا ہے اور اس کی روایت میں تدلیس ہوتی ہے تو وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہے، اور اس کے مقبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ روایت شاذ ہے، اور شاذ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی اپنے سے زیادہ اوثق یا ثقات کی مخالفت کرتا ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں جو راوی ہیں وہ اوثق ہیں، اور ثقات اور اوثق کی روایت میں سجدوں کے اندر رفع الدین کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جو المجتبہ ہے سنن الکبریٰ نسائی کی، آپ کو میں بتاؤں اصل کتاب جو ہے وہ ہے السنن الکبریٰ النسائی، پھر اس کتاب میں سے کچھ احادیث کو الگ کر کے ایک الگ مختص منتخب کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے، سعید کی جگہ پر انہوں نے شعبہ کو لکھ دی ہے، جبکہ اصل کتاب تو وہ ہے، اصل کتاب میں جو راوی ہے وہ تو مدلس ہے، وہ سعید ہے۔ جب اصل کتاب میں سے کچھ احادیث کو الگ لکھا جائے گا تو راوی تو وہی ہوں گے نا، راوی تو وہی ہوں گے جو اصل کتاب میں ہیں۔ اصل کتاب میں جو راوی ہیں اس میں سے جو کتابیں جو احادیث منتخب کی گئی ہیں اس میں بھی تو راوی وہی ہوں گے، اس میں شعبہ کہاں آئے گا؟ یہ شعبہ کی غلطی ہے۔ اور اگلی بات سن لیں، اس غلطی کو ان دوستوں نے بھی جو منکرین ترک رفع الدین عند الرکوع ہیں، جو رفع الدین کے وقت رفع الدین کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے، انہوں نے بھی اس غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ مثلا ایک عظیم علامہ محمد یوسف بنوری، اس علامہ محمد یوسف بنوری کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خود اپنی کتاب معارف السنن میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد علامہ انور شاہ کشمیری خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ غلطی ہے، شعبہ یہاں نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ غلطی کا انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے، لہٰذا مالک بن حویرث کے حوالے سے یہ روایت پیش کرنا کہ وہ سجدوں کے درمیان رفع الدین کرتے تھے، یہ غلط ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ جہاں تک معاملہ سیدنا وائل بن حجر کے حوالے سے روایت ہے کہ وہ بھی سجدوں کے درمیان رفع الدین کرتے تھے، یہ تو وہی بات وہ بندہ بات کہے گا جو دین اسلام کے علم سے محروم ہوگا، مسکین ہوگا۔ ایک جاہل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، جس میں علمی شعور ہوگا وہ یہ بات قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ کیوں کہ میں ابو داؤد کی حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، یہ الفاظ ہیں۔ دوبارہ الفاظ سن لیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، نبی علیہ السلام جب سجدوں سے فارغ ہوتے، سجدے سے نہیں، سجدہ واحد ہے،
سجود اس کی جمع ہے، جمع ہے، اور جمع کی ابتدا کم از کم 3 سے ہوتی ہے۔ تو یہاں سجود جو ہیں یہ 4 سجدے ہیں، اور 4 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ 4 سجدوں کی کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ کتنی رکعتیں؟ اور ڈاکٹر زور سے بتا۔ 4 سجدوں کی 2 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو گویا نبی علیہ السلام جب 4 سجدوں سے فارغ ہوتے تھے، اٹھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک سجدے کا ذکر، سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا ذکر بتائیں، یہ تو ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، سجود کے الفاظ ہے، اور سجود سجدے کی جمع ہے میرے بھائیوں۔ جب نبی علیہ السلام سجدوں سے سر اٹھاتے تھے، سجدوں سے، یہ 4 سجدے ہیں جس کی 2 رکعتیں بنتی ہیں، اور 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت ہم رفع الیدین کے قائل ہیں۔ یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا بات اس سوال کا جواب کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام سجدوں کے درمیان کبھی بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا چاہیے یہ وہ دوست جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، میں ان دوستوں سے کہوں گا اگر وہ تحقیق کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، مزید تحقیق کر چکے ہیں، یہ بات واضح ہو چکی ہے، اب اللہ کی توفیق سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے اب حدیث واضح ہو گئی، پتہ چل گیا ان صحابہ سے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو سکے۔ یہ دوسرا سوال ہے، شیخ صاحب آپ نے ایک خطبے میں ہدایہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ رفع الیدین والی حدیث 50 صحابہ سے روایت ہے، اگر ہو سکے تو ان میں سے کچھ صحابہ کے نام بتا دیں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ روایت ہدایہ کے کس چیپٹر میں ملے گی؟ سوال آپ ساتھیوں نے سن لیا ہے۔ دین اسلام کا علم جو ہے ایک وسیع چیپٹر ہے، ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے علمی حدود عربے میں جو کتابیں ہیں یا جو حوالے ہیں بس وہی علم ہے، اور جو کتاب یا جو حوالہ میرے علمی حدود اربع میں نہیں ہے تو وہ گویا علم نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ اب مثلا آپ کو میں بتاؤں، ابو داؤد نام کی ایک کتاب نہیں ہے، 2 کتابیں ہیں، دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، دونوں کا نام ابو داؤد ہے، لیکن دونوں کے مصنفین میں بڑا فرق ہے، دونوں کے مصنفین میں فرق ہے۔ مثلا ایک ابو داؤد کے مصنف جو ہیں وہ بھی ابو داؤد ہے، وہ ان کی آگے ایک پہچان یہ طیالسی، ابو داؤد الطیالسی، اور وہ ابو داؤد الطیالسی جو ہیں جن کی جو کتاب ہے مسند ابو داؤد، یہ محدث جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ابو داؤد ہے، سنن ابی داؤد ہے، اس کے مصنف جو ہیں ابو داؤد سجستانی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ اب جب کسی آدمی سے آپ ابو داؤد کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے اور اس کے علم میں ایک ابو داؤد ہوگی تو اس کو اگر وہ حوالہ نہ ملے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اور جس نے آپ کو بتایا ہے، جس نے حوالہ دیا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو حوالہ دکھلا دیں اور مجھے بھی دکھلا دیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح الہدایہ نام کی جو کتابیں ہیں
ایک نہیں ہے۔ مثلا ایک یہ ہے، آپ دیکھیں یہ الہدایہ ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ یہ کیا ہے؟ یہ الہدایہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الہدایہ ہے۔ فرق یہ ہے اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ابو الحسن علی بن ابی بکر، ابو الحسن علی بن ابی بکر، یہ بھی الہدایہ، یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ الہدایہ، اس کو رکھ لو۔ اس کو پڑھیں، یہ کیا ہے؟ اس کو پڑھیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الہدایہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ الہدایہ ہے۔ اس کا مصنف کون ہے؟ اس کا مصنف ہے ابو الفیض احمد بن محمد بن صدیق الغماری، الغماری۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، بعض دوستوں نے فون پہ مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے، شیخ صاحب ہدایہ میں تو یہ 50 صحابہ والی حدیث نہیں ملتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دوست بیچارے قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں۔ لگتا ہے ان کے علمی حدود عربے میں یہی الہدایہ ہوگی، اس میں انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کو حوالہ نہیں ملا ہوگا، یقیناً وہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ان کی پریشانی اپنی جگہ پر صحیح ہے، ان کی پریشانی صحیح ہے اپنی جگہ پر، ان کے علمی حدود عربے میں یہی کتاب تھی، اس کو انہوں نے ٹٹولا ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔ جبکہ میں نے آپ کو جو حوالہ دیا تھا وہ اس الہدایہ کا تھا، جس کا میں نے آپ کو یہ فرنٹ پہ دکھلا دیا ہے۔ اس کے مصنف کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ 8 جلدوں میں ہے۔ اب یہ روایت بھی میں خود پرنٹ لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کو وہ الفاظ پڑھ کے سنا دوں۔ یہ رکھو، ایک منٹ تھوڑا چشمہ دے دو۔ یہ الہدایہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی 3ری جلد ہے۔ یہ الہدایہ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کی ٹوٹل 8 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں ہیں؟ اس میں جو 3ری جلد ہے، 3ری جلد کا صفحہ نمبر 106، نا جی دور کریں جی، صفحہ نمبر 106 صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، بل رواہ من الصحابۃ نحو 50 رجلا۔ میں کہتا ہے کہہ رہا ہوں اس بات کو واضح طور پر، اس حدیث کے راوی 50 صحابہ ہیں، منہم العشرۃ، ان میں سے 10 تو عشرہ مبشرہ والے ہیں، ابو بکر، یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن الجراح و مالک بن الحویرث و زید بن ثابت و ابی بن کعب و ابن مسعود و آگے اگلا سب دکھاؤ، و ابو موسیٰ الاشعری و ابن عباس والحسین بن علی والبراء بن عازب وزیاد بن الحارث وسہل بن سعد و ابو سعید الخدری و ابو قتادہ۔ یہ 50 صحابہ کے انہوں نے نام واضح طور پر نام بتا دیے ہیں۔ کتاب دیکھ لیں، صفحہ نوٹ کر لیں، اور یہ صحابہ کے نام ایک ہی حدیث میں 43 صحابہ کے نام بتائے ہیں، اور آگے انہوں نے کہا ہے باقی 7 جو ہیں مختلف احادیث میں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ 50 صحابہ والی روایت انہوں نے پیش کر دی ہے، اور بلکہ آپ کو مزے کی بات اگلا صاحب بتائیں، اگلا صاحب، اور نہیں اگلا صاحب، بلکہ آپ کو میں بتا دوں
یہ کتاب جس کا میں نے آپ کو تعارف کرا دی ہے، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تباہی سب سے زیادہ کس نقطے نے پھیری ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیا رفع الدین کرنے نہ کرنے نے؟ نہیں۔ کیا سینے پر ہاتھ باندھنے یا ناپ پر ہاتھ باندھنے نے یا نہ باندھنے نے بربادی کی ہے؟ اس امت کی سب سے زیادہ بربادی اور تباہی تصوف نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ تصوف نے مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کیا ہے، اور تصوف کی دنیا میں ان تمام صوفیوں کا یہ صاحب الہدایہ روحانی باپ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کے محلے کا میں حوالہ دے رہا ہوں، شاید آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ یہ مصنف کون ہے؟ یہ غمازی کون ہے؟ یہ مغرب میں پیدا ہونے والا، مغرب کے مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کر کے مصر کا رخ کرنے والا اور مصر میں تباہیاں پھیرنے والا اور اپنے چیلوں کو مشرق میں بھیج کر اہل تصوف کا درس دینے والا یہ بدبخت انسان ہے۔ تصوف، ان صوفیہ، آپ بتائیں آپ کے ملک میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، یا سلفیت کے دعوے دار ہیں یا صوفیت کے دعوے دار ہیں، اور تیسرا کوئی بھی نہیں یہاں پر۔ صوفیت کی زد میں ہیں، اور تمام صوفیوں کا روحانی باپ یہ صاحب الہدایہ ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیا، کتاب سمجھ لی، صفحہ نوٹ کر لیا، جلد نوٹ کر لی۔ اب میں نے کھول ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، اسی رفع الدین کے حوالے سے اسی صاحب ہدایہ کی ایک اور بھی بیان کردہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہماری نہیں مانتے نہ مانیے، اپنوں کی تو مان لیجیے۔ سنیے ایک اور آپ کو، یہ صفحہ نمبر 108 ہے، صفحہ نمبر 108 الہدایہ، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا۔ رفع الدین کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور سن لیجیے، حدیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، یہ صاحب الہدایہ فرما رہے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ سارے راوی، ہماری نہیں مانتے نہ مانی، اس کی تو مانیے، یہ تصوف میں آپ کا روحانی باپ ہے، اس کی تو مان لو۔ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ فرماتے ہیں کہ سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، روایت سن کے نا میرے دل سے ٹھنڈک اور سکون سے محسوس ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث سنیے، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ پچھلا صفحہ دکھائیں، 7 نمبر صفحہ۔ حدیث سنیے، کہتے ہیں قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی صلیت خلف ابی النعمان، محمد کہتے ہیں ابو اسماعیل ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو النعمان محمد بن فضیل کے پیچھے نماز پڑھی۔ یاد رکھنا، یہ راوی جن سے روایت کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں سنو، ابو اسماعیل فرماتے ہیں میں نے ابو نعمان کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کیا دیکھا؟ فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، جب وہ رکوع میں نماز شروع کی رفع الدین کیا، رکوع میں گئے رفع الدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الدین کیا،
جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ میں نے اس سے پوچھا، کس سے؟ ابو النعمان سے، کہ آپ نے یہ عمل کس سے دیکھا؟ فَقَالَ انہوں نے کہا صَلَّيْتُ خلف حماد بن زید، او بھائی میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افتتح الصَّلَاةَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے میں نے یہی اس سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا صلیت خلف ایوب السختیانی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، نماز پڑھی تھی۔ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ تو میں نے دیکھا ایوب سختیانی جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سختیانی سے پوچھا آپ نے یہ عمل کس سے دیکھا؟ انہوں نے کیا کہا سنیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رأیت عطا بن رباح کو دیکھا۔ یہ عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن زبیر کے شاگرد ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا وہ یہ رفع الیدین کرتے تھے، شروع میں بھی، رکوع میں بھی، رکوع سر اٹھاتے ہوئے بھی کرتے تھے۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی آپ نے کس کو دیکھا؟ اس نے کہا صلیت خلف عبداللہ بن الزبیر، کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تھی رضی اللہ عنہ۔ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ تو میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا وہ شروع میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے آگے بتایا تھا صلیت خلف ابی بکر الصدیق، کہ میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ان کے نانا بھی لگتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ رفع الیدین کرتے تھے اِذَا افتتح الصَّلَاةَ جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا تھا کہ صلیت میں نے نماز پڑھی ہے خلف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے۔ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث ہے جو صاحب الہدایہ نے پیش کی ہے، ہماری نہیں مانتے، اس کی تو بیان کردہ حدیث کو مان لو۔ میرے بھائیوں اگر آپ تحقیق کے لیے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو بات میں نے کلیئر کر دی۔ امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرا امتحان مت لیجئے، آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، میں اپنی آخرت کی فکر کروں گا۔ اور میں آپ کو یہاں آخر میں 2-4 اہم ترین باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد میں پنجاب چلا گیا تھا، میرے کچھ پروگرام تھے، ایک خانپور میں تھا، ایک ملتان میں تھا، ایک چوک اعظم میں تھا، اور واپسی پر ایک آخری پروگرام میرا سکر میں تھا۔ تو مجھے دوستوں نے فون کیے اور پریشان تھے، ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ وضاحت چاہ رہے تھے۔ بات ان کی صحیح تھی، وہ اپنی جگہ پر درست تھی، ان کی بات میں کوئی شک نہیں، ان کے اخلاص میں بھی میں کوئی شک نہیں کرتا۔ میں کسی مسلمان کے اخلاص میں شک کرنے والا ہوں ہی نہیں، اور اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی حوالہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرا ایک مزاج ہے، اگر کوئی بندہ میرے حوالے کو غلط ثابت کرتا ہے، روایت کو غلط ثابت کرتا ہے، میں تحقیق کرتا ہوں، میں رجوع کر لینے والا شخص ہوں۔ میری آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھلائی رجوع کر لینے میں ہے۔ انا کا مسئلہ بناؤں گا دنیا میں تو کیا بنے گا، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس مسئلے میں، اس حوالے میں مجھے اس طرح یقین تھا جس طرح آپ کو اس وقت دن کے دن ہونے پر یقین ہے۔
مجھے یقین تھا، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ اور اگلی اور اہم ترین بات یہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ ہمارا جو یہ حلقہ ہے نیو کراچی کا، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ علمی میدان میں ہمارا حلقہ اب خود کفیل ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ الحمدللہ ہمارے اس حلقے میں ہمہ وقت ہر وقت اہل علم کی ایک ٹیم موجود ہے۔ میں تو ایک بیمار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی محنت کے ثمرات دکھلا دیے ہیں کہ اہل علم کی یہاں ایک ٹیم ہمہ وقت موجود ہے۔ محترمہ شیخ محمد کامران مسجد والے حافظہ اللہ ایک جید عالم دین ہیں اور ہمارے ادارے کے استاد ہیں، اور میرے یہاں وہ نئے مفتی ہیں یہاں موجود ہوتے ہیں۔ محترمہ شیخ فاضل دوست حافظ محمد بلال صاحب مسجد والے حافظہ اللہ، وہ بھی ہمہ وقت اپنی خدمات دینی پیش کرنے کے لیے موجود ہیں اس حلقے میں۔ بلکہ سونے پہ سہاگا ہمارے نوجوان محقق عالم دین محترم بھائی محمد صدیق رضا صاحب حافظہ اللہ، جو پاکستان کے مختلف معروف علمی شخصیات سے علم حاصل کرنے کے بعد ان کو دعوت دین کے حوالے سے سعودی عرب میں بلایا گیا اور وہاں وہ اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی اور دوستوں کا بھی تقاضا تھا، اس لیے قربانی دی اور اس سرزمین کو چھوڑ کر مستقل بنیادوں پر وہ اپنے ملک میں واپس آ گئے ہیں۔ چونکہ ان کا آبائی علاقہ کراچی ہے، اس لیے دعوت کے حوالے سے انہوں نے کراچی کا ہی انتخاب کیا، اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ ہمارے اسی حلقے نیو کراچی میں ہمارے ایک عظیم مرکز جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث سیکٹر 11J میں ہمہ وقت اپنی مصروفیات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ایک یہ سنہری موقع ہے کہ جن دوستوں کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، کوئی بھی ٹائم ہے، اگر دینی اداروں میں باضابطہ وہ نہیں جا سکتے، وہ شیخ کے پاس جائیں۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے میں غلط فہمی آتی ہے یا کسی مسئلے میں کسی ساتھی کے دل و دماغ میں کوئی غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ ان اہل علم کے میں سے کسی کا انتخاب کریں، آپ رابطہ کر لیا کریں، آپ پیر کی انتظار نہ کیا کریں، آپ جمعہ کی انتظار نہ کیا کریں، آپ رابطہ کر لیا کریں۔ بلکہ جو ساتھی ایک جذبہ رکھنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، محبت اور پیار کے دائرے میں، ان کو بھی آپ ساتھ لے جایا کریں تاکہ معاملات کلیئر بھی ہو جائیں اور مسئلے کی وضاحت بھی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا